بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ کمرہ گلاب کی بھینی بھینی خوشبو سے معطر تھا۔ یہ خوشبو کمرے کے عین وسط میں شان سے سجے جہازی سائز بیڈ کے اطراف لٹکتی گلاب کے پھولوں کی لڑیوں سے پھوٹ رہی تھی۔ اس بیڈ کے بیچوں بیچ وہ گلاب کی پتیوں سے سرخ کڑھائی دار لہنگے کے گھیرے کو پھیلائے دلہن بنی، لبوں پر شرمیلی مسکان سجائے اپنے من کی میت کی شدت سے منتظر تھی۔ ذرا سی بازوؤں کو جنبش ہوتی تو چوڑیوں کا چل ترنگ بچ اٹھتا اور وہ خود مسحور ہونے لگتی۔ کمرے کا ماحول پرفسوں تھا۔ دروازے کی ناب گھومنے کی آواز پر اس کا دل مچل اٹھا۔ شرم و حیا کے یلغار سے اس کی دراز پلکوں کی گھنیری چلمن لرزنے لگی تھی۔ حنا کے نقش و نگار سے سجے ہاتھ کو مضبوط ہاتھوں نے تھاما تو گویا دل دھڑک اٹھا تھا۔ ابھی اس لمحے کا سحر ٹوٹا نہیں تھا کہ سماعتوں میں مدر گھمبیر سرگوشی ابھری۔ نی ہیرا کدھر مرکھب گئی ہے؟ اماں ساجدہ کی پاٹ دار آواز سورہ اسرافیل بن کر ہیرا کی سماعتوں میں باز گشت بن کر ٹکرائی تو ہاتھ میں تھاما سرخ کام دار رنگوں سے مزین لہنگا ہیرا کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ اس لہنگے کو دیکھتے ہی دیکھتے تو ہیرا خوابوں کے خوبصورت جہاں میں پہنچی ہوئی تھی۔ خوابوں کے شہزادے کی سرگوشی کی بجائے اماں ساجدہ کا سور اس کے کان کے پردے کو ہلا گیا تھا۔ اماں کی چنگھاڑتی ہوئی آواز نے گویا اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ لمحوں میں سارا جادو بھگ سے اڑ گیا۔ اس نے لہنگا اچھی طرح پیک کر کے واپس لوہے کے ٹرنک میں رکھا اور تالا لگانے کے بعد چابی واپس پرانے ٹرنک میں رکھ دی جو خاصا اونچائی پر الماری کے خانے میں رکھا تھا۔ نی ہیرا، جلدی باہر آ، کیا سو گئی ہے یا پھر بے ہوش ہو گئی ہے؟ اماں کی دوبارہ گونجنے والی دھاڑ نے ہیرا کو پل بھر میں ماں کے دربار میں پیش کر دیا جو صحن کی دیوار کے ساتھ چارپائی پر لگا تھا۔ اماں چارپائی پر بیٹھی دھڑا دھڑ جرسیوں کو ادھیڑ رہی تھی۔ ہیرا کو سامنے دیکھ کر خوب گھوری سے نوازا۔ کیا ہے اماں، کیوں رولا ڈال رکھا ہے؟ ہیرا کو خوابوں کے شہزادے کی مدھر سرگوشی نہ سننے کا دکھ تھا۔ اس دکھ میں بدتمیزی کر گئی جو خاصی مہنگی پڑی تھی۔ تجھے تو میں بتاتی ہوں، رولا ڈالتی ہوں، آخر تجھے کمرے میں جا کر سانپ کیوں سونگھ جاتا ہے؟ ٹرنک میں ایسا کون سا خزانہ رکھا ہے جو تجھے اپنے ساتھ اتنی زور سے باندھ لیتا ہے کہ تو اپنی ماں سے بھی لاپرواہ ہو جاتی ہے؟ اماں ساجدہ کا جلال تو عروج پر تھا۔ اماں تو جانتی ہے ٹرنک میں کیسا خزانہ دفن ہے، پھر بھی پوچھتی ہے؟ اب ہیرا کا لہجہ دھیما تھا۔ ایک لہنگا بنا کر تو نے خود کو دلہن ہی سمجھ لیا؟ ارے ہیرا، غریب کی کٹیا میں لہنگے نہیں جچتے۔ اتنی رقم ڈبو دی تو نے لہنگا بنانے میں، اگر تیری تائی مان جائے تو پھر لہنگا کام آ جائے گا، ورنہ تو غریب ہی کے متھے لگے گا نا۔ میں تو کہتی ہوں بیچ ڈال اسے، کچھ پیسے ہاتھ آ جائیں گے۔ میں کل رمضان کا چاند نظر آ جائے گا، گھر میں راشن ڈلوائیں گے، سحری ویلے اور افطار کے وقت ہم بھی کچھ چنگا کھا لیں گے۔ اماں نے لہنگا بیچنے کی بات کر کے گویا ہیرا کے دل پر کھونسا مارا تھا۔ وہ تو بلبلا اٹھی۔ اماں، لہنگا میں نے بڑے چاؤ اور محبت بھرے ارمانوں سے بنایا ہے۔ ایک کی تو خوشی کا احساس ہے میرے پاس اور تو اس سے بھی محروم کر دے مجھے۔ غریب کے پاس ہوتا ہی کیا ہے خوابوں کے سوا؟ اب کیا خواب دیکھنا بھی چھوڑ دوں؟ اس کا لہجہ کھویا کھویا سا تھا۔ اچھا چل دیکھتی رہ خواب، اب جا کے مشین سنبھال، کپڑوں کا آرڈر وقت پر دینا ہے، سمجھی نا؟ یہ کہہ کر ساجدہ اماں جرسی کی اون کا گولا بنانے لگی اور اسی اون سے چارپائیاں بننے والا بان بناتی تھی اور بیچ آتی تھی۔ ابھی اماں ساجدہ تند دہی سے اون بنانے میں جت گئی تھی۔ ہیرا کمرے کی جانب بڑھ گئی، لیکن بیرونی دروازے سے داخل ہوتے اشتیاق کے بلند آواز میں سلام کرنے پر قدرے وہیں ٹھہر گئی۔ السلام علیکم چچی۔ اشتیاق مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں پکڑے چارپائی پر بیٹھی اماں ساجدہ کی طرف بڑھا۔ اشتیاق کو دیکھ کر جہاں اماں ساجدہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، وہیں منجمد ہوتی ہیرا کے چہرے پر خفگی بھرے تاثرات سج گئے۔ ہر چوتھے روز آ جاتا ہے نئی نئی کہانیاں سنانے۔ اس کی اماں کو ہم ایک آنکھ نہیں بھاتے۔
वालेकुम सलाम पुत्र इश्तियाक, बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया तूने। तेरी अम्मा और अब्बा तो ठीक है ना? अम्मा साजिदा ने मोहब्बत से इस्तफसार करते इश्तियाक के बैठने पर उससे पूछा था। इश्तियाक ने अम्मा को मिठाई का डिब्बा पकड़ाया, जिसे लेते ही उन्होंने हिरा को आवाज़ दी और उसे चाय बनाने का कहा। अम्मा तूने पूछा ही नहीं, ये मिठाई किस खुशी में? अरे अम्मा, मेरी नौकरी लग गई है। नौकरी का सुनकर साजिदा बेगम को खासा इत्मीनान हुआ था। उन्होंने इश्तियाक को मुबारकबाद दी और कहा कि अम्मी अब्बा को लेकर आना। इतनी सी बात करके इश्तियाक घर से निकल गया और हिरा सोचती ही रह गई। मशकूर और असफर दोनों ही भाई थे। एक ही मोहल्ले में दोनों अलग अलग गलियों में रिहाइश पजीर थे। भाइयों की बाज़ार में परचून की दुकान थी। दुकान दोनों की खूब चलती थी। मशकूर की एक ही औलाद नरीना थी, बेटी भी नहीं थी। मशकूर की बीवी शकीला को बेटे की माँ होने का गुरूर था और बेटा भी पढ़ा लिखा था, जबकि मशकूर और साजिदा की एक ही बेटी हिरा थी। औलाद नरीना ना होने का दुख उन्हें भी था, लेकिन दोनों मियाँ बीवी रब की रज़ा में राज़ी थे। हिरा मिडल में थी जब मशकूर भाई का इंतकाल एक्सीडेंट में हो गया था। उसके बाद से साजिदा बेगम ने सिलाई कढ़ाई करके अपने घर का खर्चा चलाया था। उसकी खुददारी ने कभी इजाज़त नहीं दी कि वो जेठ से रकम ले। साल बाद हिरा भी इन कामों में तेज़ हो गई। अब कपड़ों की सिलाई का ऑर्डर वो फैक्ट्री से भी लेती थी। इन्हीं दिनों हिरा के हाथों अखबार का एक सफ़ा लगा था, जिस पर फैशन शो में मॉडल दुल्हनों की तस्वीर थीं। हिरा जदीद डिज़ाइन के कपड़े बनाने की ख्वाहिश रखती थी, लेकिन इस डिज़ाइन को देखकर उसका दिल बुरी तरह टिक गया। हिरा ने सफ़ा संभाल कर रख लिया। अपनी माँ से लाख मिन्नतें करके बिलाखिर उसने लहंगा बनाने की इजाज़त ले ली। हिरा 2 साल पैसों की बचत करके इतनी रकम इकट्ठी करने में कामयाब हो गई कि वो लहंगा बनाने के लिए मतलूबा सामान खरीद सके। बाकी काम तो उसने खुद ही करना था। उसकी अनथक मेहनत से जो लहंगा तैयार हुआ, उसे देखकर हिरा तो क्या, अम्मा साजिदा की निगाहें भी खैरा हो गईं। आबदीदा होकर बेटी के बुलंद नसीब की दुआ मांगी। दूसरी तरफ इश्तियाक भी पढ़ लिख गया। शकीला के गर्दन का सरिया मज़ीद अकड़ गया, जबकि असफर की इमारात में इजाफा होता गया। परचून की दुकान छोटे से जनरल स्टोर में ढल गई। दुकान की तामीर उसी जनरल स्टोर से होने वाली आमदन की मरहूने मिन्नत थी। अम्मा साजिदा की दिली आरज़ू थी कि उसका जेठ उसकी बेटी का रिश्ता मांग ले। हिरा के होने वाले ख्वाबों का शहजादा भी इश्तियाक ही था, लेकिन ताई के तेवर देखकर वो अपनी औकात में ही रहती। हिरा को अपनी इज़्ज़त और खुददारी बेहद अजीज़ थी, इसीलिए उसने हमेशा इश्तियाक से लिए दिए अंदाज में बात की। अम्मा की ख्वाहिश के बावजूद भी हिरा का रिश्ता इश्तियाक से तय न हुआ, लेकिन हिरा का जब भी दिल चाहता ट्रंक में हिफाजत से रखे लहंगे को निकाल कर देखने लगती और ख्वाबों के जहान में पहुंच जाती। फिर अम्मा से कभी कभार खूब डांट पड़ती, लेकिन हिरा हर तीसरे रोज़ अपना ट्रंक खोलकर बैठ जाती थी। ताई शकीला को हिरा जहर लगती थी। उसमें उन्हें कोई कशिश न दिखती। वो दोनों माँ बेटी को गरीब समझकर मुँह न लगाती। अब तो इश्तियाक नौकरी पर लग गया था। दोनों माँ बेटी के दिल में खदशा था कि अब शकीला उनके गरीब खाने पर आना पसंद नहीं करेगी। फिर भी साजिदा ने खाने की दावत दे डाली थी। हिरा असर के बाद चूल्हे के पास आ बैठी। उसका इरादा चिकन पुलाव और भिंडी गोश्त पकाने का था। हिरा ने दिल लगाकर खाना तैयार किया था। शाम से कुछ वक्त पहले खाना बिल्कुल तैयार था। रोटियां मेहमानों की आमद से कबल हिरा ने पकानी थी। गर्मी और हब्स ने हिरा को निढाल कर दिया। खाना पकाने के दौरान खूब पसीना बहा था। वो नहाने के लिए गुस्ल खाने में घुस गई। अम्मा सादिया की निगाहें दरवाजे पर कील बनकर खड़ गईं। हिरा नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर तैयार भी हो गई, लेकिन ताया और ताई न आए। हिरा छत पर चली गई। उसे रमज़ान का चांद देखना था। आसमान को बगौर देखते ही पतली सी कुमान नज़र आ ही गई। उसका दिल झूम उठा। झट उसने हाथ रब की बारगाह में उठा दिए। आंखें बंद करके रब से मुनाजात करके चेहरे पर हाथ फेरा ही था जब मानूस कदमों की चाप करीब ही उभरी। समातों में सरगोशी गूंज गई। क्या मांगा रब से? अपने रब से उसकी रज़ा मांगी है।
ہیرا پرسکون انداز میں کہہ کر لکڑی کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی بے نیازی پر اشتیاق کے لبوں کے کنارے مسکراہٹ سے بھیگ گئے۔ اس کی آمد نے ہیرا کو تایا تائی کی آمد کا پتہ دیا تھا۔ وہ سیڑھیوں سے اتری تو نگاہ سیدھی تائی شکیلہ پر پڑی، جو کڑے تیوروں سے ہیرا کو گھور رہی تھیں۔ اشتیاق کا چھت پر جانا شکیلہ کو بری طرح کھلا تھا۔ جانتی تھی کہ بیٹا ہیرا سے شادی کا خواہش مند ہے، لیکن وہ اس کالی کلوٹی غریب لڑکی کو اپنے گھر کی بہو کیوں بناتی؟ تائی کے تیور نظر انداز کر کے اس نے محبت سے انہیں سلام کیا۔ تایا نے محبت سے سر پر ہاتھ پھیرا، لیکن تائی نے رخ پھیر لیا، جیسے تو اس کے دل پر کھونسا پڑا، لیکن چہرے پر ضبط کی سرخی کے باوجود مسکراہٹ تھی۔ ہیرا نے جھٹ پٹ تازہ روٹیاں پکا کر دسترخوان سجا دیا۔ اشتیاق بھی چھت سے نیچے آ چکا تھا۔ سب کے بیٹھتے ہی ہیرا بھی اماں کے اشارے پر مٹھائی بڑی پلیٹ میں ڈالے چلی آئی۔ اماں سعدیہ کی اپنی ازلی سادگی سے اشتیاق کے مٹھائی لانے کی بابت بتا دیا۔ تائی شکیلہ گویا جلے توے پر جا بیٹھی۔ ہیرا اماں کے ساتھ بیٹھ کر پلیٹوں میں سالن اور چاول ڈال کر تایا تائی کے سامنے رکھنے لگی۔ اشتیاق کو مکمل نظر انداز کیا۔ ہیرا کے کھانا پیش کرنے پر تائی تو جیسے شعلہ بن کر بھڑک اٹھیں۔ زیادہ آگ تو مٹھائی سے لگی تھی کہ آخر ان کے بیٹے نے ان ماں بیٹی کو نوکری کا کیوں بتایا۔ بالآخر وہ پھٹ پڑیں، بند کرو یہ چونچلے، اشتیاق کو مٹھی میں کرنے کے گر سیکھے ہیں تم دونوں نے، سب کرتوت جانتی ہوں تم دونوں کے۔ بنا شوہر اور بیٹے کا لحاظ کیے تائی شکیلہ نے دونوں ماں بیٹی کا دل ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ ہیرا کا دل تو بھربھری مٹی میں ڈھل گیا۔ اتنی ذلت اشتیاق نے دکھ، شرمندگی اور ملی جلی کیفیت سے ہیرا کا سرسوں کا پھول بنا چہرہ دیکھا۔ تایا بھی بیوی کی بد زبانی پر گرج کر بولے، زبان سنبھال کر بات کرو شکیلہ، میری بھابھی اور بھتیجی کے بارے میں بات کرتے وقت سوچا کرو، زیادہ ہی منہ کھل گیا ہے۔ ہیرا مجھے بھی اشتیاق کے لیے پسند ہے، تو کون ہوتی ہے اعتراض کرنے والی؟ تایا نے اچھی طرح بیوی کی طبیعت صاف کی۔ ماں ہوں میں اشتیاق کی، جہاں چاہوں گی وہیں رشتہ طے کروں گی۔ لو کر لو گل، چچی کے گھر عشق معشوقی کا کھیل چل رہا ہے، ذرا جو شرم ہو ساجدہ کے دیدوں میں۔ جواباً شکیلہ نے خود پورے ٹینک کے گولے داغ دیے۔ ساجدہ کا تو وجود ریزہ ریزہ ہو کر بکھرنے لگا۔ ہیرا کے تو کاٹو بدن میں لہو نہیں والا حال تھا۔ اب تو بیٹھنا دشوار ہو گیا تھا، لیکن کہتے ہیں اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہے۔ شکیلہ بیگم کی اس بے عزتی نے اشتیاق کے دل میں سوئی محبت کے ساتھ ہمدردی کو بھی جگا دیا تھا، اور پھر وہ اگلے کئی دن تک ہیرا کو مناتا رہا تھا، اسے اپنی محبت کا یقین دلاتا رہا۔ اگلے دن آسمان پر کالی گھنگور گھٹائیں چھائی تھیں۔ 19واں روزہ تھا۔ ساجدہ بیگم قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھیں۔ اتنے میں بیرونی دروازے سے گزر کر بابرہ بی بی، جو محلے کے دوسرے کونے پر رہتی تھیں، دونوں کے قریب آ رکی۔ اس محلے میں دروازہ سب گھروں کا شاذر و ناظر ہی بند ہوتا تھا۔ دروازوں کے سامنے پردے لگا کر لٹکاتے تھے اور دروازے زیادہ تر کھلے رہتے۔ بابرہ کو دیکھ کر اماں نے تلاوت روک دی اور پیشانی پر قرآن پاک کو چوم کر لگاتے ہوئے بولیں، کیا بات ہے بابرہ، اب بتاؤ۔ اماں نے نرم لہجے میں پوچھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کچھ تو بول بابرہ، کیوں دل ہولا رہی ہے؟ اپنے کمرے سے باہر آتی ہیرا نے بھی بابرہ خالہ کو روتے دیکھ لیا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ اگلے مہینے بابرہ خالہ کی بیٹی کی شادی تھی، مگر ان کے پاس نہ ہی بیٹی کے جہیز کے پیسے تھے اور نہ ہی شادی کے انتظامات کے لیے۔ ہیرا کے پاس تھا ہی کیا، لے دے کر ایک مہنگا سا لہنگا تھا جسے اس نے 2 سال کی محنت سے تیار کیا تھا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے کمرے کے اندر گئی، ٹرنک سے اپنے خوابوں اور ارمانوں سے سجایا ہوا لہنگا نکالا اور لا کر سیدھا خالہ بابرہ کی گود میں رکھ دیا۔ خالہ تو یہ دیکھ کر حیران ہی رہ گئی۔ اتنا سونا لہنگا ہیرا، کیا تو نے ثانیہ کے لیے دیا ہے؟ لہجے میں بے یقینی سی تھی۔ جی خالہ، اب ثانیہ کا ہے یہ، تو فکر نہ کر، عید کے دن تک کچھ رقم بچانے کی کوشش کروں گی۔ اس کے لہجے میں انکساری تھی۔ جیتی رہ بچی، اللہ تجھے دونوں جہانوں کی خوشیاں دے، تو نے تو میری ساری فکر ہی ختم کر دی۔ یہ لہنگا دیکھ کر تو ثانیہ خوشی سے دیوانی ہو جائے گی۔ اللہ تجھے دونوں جہانوں کی خوشیاں دے بیٹا۔ دعاؤں کا جھرنا تھا جو خالہ بطول کے ذہن سے بہتا جا رہا تھا۔
ہیرا اور اماں ساجدہ بھی آبدیدہ ہو گئیں۔ ان کے رگوں پہ میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ ہیرا کے لیے وہ رات بہت پرسکون تھی۔ نہ جانے کیوں کسی چیز کا اندیشہ خدشہ نہیں تھا، دل میں عجیب سا سکون تھا۔ اگلی صبح تائی کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ ان کے لبوں پر وہ مسکراہٹ تھی جو سالوں سے غائب تھی، اور ہونٹوں پر وہ بات جسے سننے کے لیے ہیرا اور ساجدہ بیگم ایک عرصے سے ترس گئی تھیں۔ انہوں نے ہیرا کو اپنی بیٹی بنانے کا عندیہ دیا تھا اور پھر شگون کے طور پر اسے انگوٹھی بھی پہنا دی تھی۔ نہ جانے ایک رات میں کیا ہوا تھا کہ تائی نے بیٹے اور شوہر کی پسند کے آگے اپنی ہار مان دی تھی۔ اشتیاق نے تو اس دن باقاعدہ خوشی سے بھنگڑا ڈالا تھا۔ گھر کے در و دیوار خوشی سے گنگنانے لگے تھے۔ کتنے عرصے بعد تائی، تایا اور اشتیاق اکٹھے ان کے گھر آئے تھے۔ یہ 27ویں روزے کی افطاری تھی۔ مزید افطاری کرنے کے بعد نماز مغرب ادا کر کے ساجدہ اور شکیلہ کمرے میں چلی گئیں۔ تایا مسجد سے نہ لوٹے تھے۔ ہیرا مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد برتن سمیٹ رہی تھی جب مانوس قدموں کی چاپ قریب ہی ابھری۔ دل دھڑک اٹھا، لیکن لہجے میں حتی المقدور بے نیازی سمو کر پلٹ کر گویا ہوئی، یہ چوروں کی طرح دبے پاؤں کیوں آئے ہو؟ یہ اشتیاق تھا۔ بھئی سنا ہے کسی کو ہمارا آنا ناگوار گزرتا ہے۔ لہجے میں بلا کی شوخی اور شرارت تھی۔ اشتیاق کے ہاتھوں میں 5 کلو مٹھائی کا ٹوکرا تھا۔ اس کی سرگوشی نے ہیرا کے گال پر گویا سرخ گلاب کی پتیوں کو بکھیر دیا تھا۔ اشتیاق نے دلچسپی اور محبت سے اسے دیکھا تھا۔ اندر جاؤ کمرے میں۔ ہیرا کو اس کے دیکھنے کی محویت پر ساری بے نیازی بھولنا پڑی۔ اس سے قبل کہ اشتیاق کچھ کہتا، تائی اس کی آواز سن چکی تھی۔ پکار کر اشتیاق کو کمرے میں بلایا۔ بعد میں بات کروں گا تجھ سے، اماں کی بات سن لوں، اشتیاق دھیرے سے کہتا ہوا اماں کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اتنے میں تایا بھی آ گئے اور پھر ساجدہ بیگم نے ہیرا کو بھی کمرے میں بلا لیا۔ تایا نے محبت سے سب کو اپنے آس پاس بٹھایا، مٹھائی کا ایک ٹکڑا پکڑ کر اشتیاق کو کھلایا، پھر ہیرا کے منہ کی جانب بڑھایا۔ ہیرا نے منہ کھولتے ہوئے پل بھر کے لیے اشتیاق کو دیکھا، لیکن اس کی نگاہوں میں مچلتی محبت کو دیکھ کر احترام سے نگاہیں جھکا لیں۔ رب نے اس کی جھولی میں محبت کے ساتھ عزت بھی ڈال دی تھی۔ دعا کے حصار نے اس کے وجود کا اس شدت سے گھیراؤ کیا تھا کہ وہ مالا مال ہو گئی تھی۔ سچ ہے کہ جو اپنی خوشیوں پر دوسروں کی خوشیوں کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ بھی انہیں اکیلا نہیں چھوڑتا، ان کی خواہشات یوں پوری کرتا ہے کہ انسان بس دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔